سے ٹائم بھی کال کرتے ہیں ان کو بتاؤ کہ آپ اسے انگیج ہو. اچھا لوگوں کے ساتھ نا یہ جو کیب سروسز ہیں اس میں بھی لوگوں کے ساتھ بڑے حادثات ہو رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے ساتھ خدا نہ خاصا کبھی کوئی ایسی کوئی چیز یوں ہوئی؟ کیب سروسز میں کیا حادثات ہو رہے ہیں, مطلب ہراسمنٹ؟ ہاں ہراسمنٹ کی بہت ہو رہے ہیں. پھر جیسے ایک انہوں نے ہمیں بریک میں ایڈوکیٹ صاحب نے, وسیم نقوی صاحب نے ہمیں ایک بات بتائی, میں چاہتی ہوں وسیم صاحب ذرا آپ بتائیں تاکہ لوگ اس کچھ سے سبق حاصل کریں کہ یہ نہیں کرنا. کیب میں یہ آج کل سچویشن ہو رہی ہے, جس طرح سے کوئی ایئرپورٹ سے باہر سے کوئی آ رہا ہے, وہ کیب بک کروائے گا, بک کروانے کے بعد وہ کیب والا ڈرائیور کہتا ہے کہ سر صبح کا ٹائم ہے, ہم بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں, کسی ہوٹل پہ وہ روکے گا اور آپ کی چائے میں کوئی ٹیبلٹ ملا دے گا, آپ ود ان 15 منٹس آپ بے ہوش ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ آپ کو لے کے جائے گا, آپ کا پورا سامان, آپ کے موبائلز, ہر چیز وہ آپ سے لے لے گا اور آپ کو کہیں پھینک کے چلا جائے گا. پھر آپ کو تقریباً 1 سے 2 دن بعد ہوش آتی. یہ میرے پاس کئی کیسز ہو چکے ہیں. اوہ مائی گاڈ, یعنی کہ اتنا سیویئر قسم کا نشہ ہے کہ آپ کو 1 سے 2 دن بعد ہوش آتی ہے. کئی میرے پاس 2 کیسز تو ایسے آئے تھے جس میں وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ رہے ہیں تقریباً 10 دن تک. آلسو 2 دن میں آپ کتنے ڈی ہائیڈریٹ اور مطلب جی بالکل. مطلب ایک تو میرے فادر تھے جن کے ساتھ یہ ہوا, تو وہ کراچی گھومنے آئے, تو ان کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ کیب کروائی اور انہیں نشاور پلا کے اور بے ہوش کروا دیا گیا. ایڈوکیٹ صاحب وہ ڈرائیور پکڑے گئے ویسے کبھی؟ نہیں پکڑے جاتے, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. دیکھیں جو باہر سے آ رہا ہے, مطلب ہم پنجاب جو دیہات سے اٹھ کے آتے ہیں, ان میں تو اتنی نالج بھی نہیں ہوتی کہ کیب کا ڈرائیور کیسے کرنا ہے, پکچر کیسے لینی ہے, اس کا ڈرائیور کا یا گاڑی کا اسکرین شاٹ لینا ہے. جب بھی آپ بیٹھیں تو 2-3 چیزیں میک شیور کریں کہ آپ اس گاڑی کی پکچر لیں, اس کی اپنی لوکیشن شیئر کر دیں کسی کے ساتھ. یہ 2 چیزیں مسٹ ہیں. اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے کہ آج کل جو بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ کراچی میں جاب کی اپرچونٹیز کا لالچ دے کے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹ ایک کیس میرے پاس آیا, یہ بھی ہنی ٹریپ. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, اس میں منڈی بہاؤدین کے لڑکے کو کہا گیا کہ کراچی میں ہم آپ کو تقریباً 2 لاکھ روپے کی جاب آفر کرتے ہیں, آپ آ جائیں. انہیں بائی ایئر ٹکٹ بھیجا گیا, اس لڑکے کو بھیجا گیا, جعلی ہوٹل کی بکنگ دکھائی گئی. وہ جب یہاں آیا بولا ڈرائیور آپ کو پک کر لے گا. جیسے ڈرائیور نے پک کیا ود ان 15 منٹ وہ لڑکے کی لوکیشن غائب, مطلب وہ لڑکا نہیں پتا. اس کے بعد ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ اتنے پیسے دے دیں تو ہم آپ کا بیٹا دیں گے. اگر آپ نے پولیس کو کمپلین کی یا کچھ بھی کیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اب جو دیہاتی لوگ ہیں وہ تو ڈرتے ہیں ان چیزوں سے کہ پتہ نہیں کراچی کیسے, ایک تو ہمارا امپریشن کراچی کے اس طرح سے کیا ہوا ہے, تو یہاں وہ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ تو ڈر کے ہمارے پیسے دے دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, اور ان کی وائس ریکارڈنگ سنا دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یہ ہمارے پاس ہے اس سچویشن میں. تو میک شیور کریں یہ جو چیزیں ہیں نارمل نہ لیں, اسپیشلی جو بڑے شہر ہیں اس میں. بالکل یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی, اور یہ اتنی خوفناک بات ہے. ایک اور چیز جو ہم ابھی ایک بہت بڑے بینک کی ایک خبر آئی ہے کہ جی وہاں کے جو پرسنل بینکرز تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو لاکر میں جیولری تھی اس کو نکلوا کے پھر اس کو پالش, مطلب نقلی جیولری جو آرٹیفیشل جیولری ہے نا اس پہ ویسے گولڈ کا پانی پھروا کے اس کو لاکرز میں رکھا. میری دوست بڑی نامور جرنلسٹ ہے, کیونکہ اس نے خود بھی سوشل میڈیا پہ چیز ڈالی تھی, میں اس کا نام بھی لے لیتی ہوں, ماریا میمن. ماریا کی امی کی ڈیتھ کے بعد ان کو جب تک سکسیشن لیٹر جو ملا کہ وہ پھر ان کا جو آنٹی کا جو لاکر اس کو آپریٹ کر سکیں, وہ جب تک وہ لاکر کھولا اس لاکر میں جیولری نہیں تھی. تو میرے جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ سے چاہوں گی کہ ان کو بھی بینک والوں کے پاس چل گیا تھا کہ بھی یہ تو جن کا لاکر ہے وہ تو ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. سو بھائی بڑے بڑے بینکس میں آپ یہ بھی نہیں کہ چھوٹا, یہ جو سارے بینکس کھلتے ہیں ایسے نہیں کوئی چھوٹے موٹے بینکس ہیں, سارے بڑے بڑے نام ہیں. تو پلیز اگر آپ اپنا لاکر کھولتے ہیں تو اس کو ضرور میں کہتی ہوں آپ چیک کرتے رہا کریں, ہر مہینے اپنا ایک چکر ایسا لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو لاکر میں جو چیزیں ہیں پوری, اور اس کی لسٹ بنائیں. یہ لوگوں کے ساتھ بہت ہو رہا ہے کہ آپ کا اصلی زیور نکال لیتے ہیں اور نقلی زیور بالکل ویسا بنا کے نا وہ ڈال دیتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا فراڈ ہو گیا. سو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. اچھا آپ ایک اور کسی اسکیم کے والے سے بات کری تھی کہ جو نہیں, میں آن لائن جو چیزیں آپ جو بتا رہی تھی کہ آپ کو تو بلاک کر دیا, میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی چیز دیکھی بہت ٹیمپٹنگ لگی کہ بڑی اچھی پرائس پہ ہے, بہت اچھی خوبصورت چیز ہے, میں نے آرڈر کی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا آئی سو دس بیوٹیفل جیکٹ, اور وہ آئی تھنک 12,000 روپے کی تھی, اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ بہت اچھی پرائس ہے. میں نے وہ آرڈر کر دی. اچھا یہ بھی 1-2 سال ہو گئے, اس وقت اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کیونکہ میں آن لائن اتنی شاپنگ نہیں کرتی تھی. وہ جیکٹ آ گئی گھر پہ, اور وہ کیش آن ڈلیوری تھی, میں گھر پہ نہیں تھی, میں نے اپنی بہن سے کہا پیسے دے دیں. جب میں گھر گئی میں نے وہ پیکٹ کھولا تو اندر تو وہ کوئی پرانی زیڈم مارکیٹ کی بھی نہیں, پتہ نہیں بدبو والی کوئی ایسی گندی ٹی شرٹ نکلی کہ مطلب انسان پھینک دے اسے. اینڈ آئی واز لائک دس واز منی ڈاؤن دا ڈرین. اور اس کے بعد میں نے جب وہ پیج کھولا تو وہ پیج ہی نہیں تھا. تو چیز تو ڈلیور ہو جاتی ہے لیکن وہ اندر لیکن وہ چیز ڈلیور نہیں ہوتی.
कुछ ना कुछ डिलीवर हो जाता है, कोई पार्सल तो तो इसलिए अब आई मेक श्योर कि अगर मैं कोई ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ तो मैं उनको पहले से ये बोलूँ कि मैं डिलीवरी पे पार्सल खोल कर पहले चेक करूंगी फॉर पेमेंट। अब मैं हर जगह ये कंडीशन डालती हूँ, और अगर कोई मेरे पास डिलीवरी पैकेज आया वो कहे कि नहीं हम नहीं खोलने देंगे तो मैं रिटर्न करवा देती हूँ, मैं खोले बगैर अब नहीं पेमेंट करती। अच्छा, आप कैंटीनर्स कहाँ पे खड़े हो जाते हैं जहाँ आपको लगे कि हाँ भी हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है? बिकॉज ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमन हमने यहाँ पे कम्यूट भी करना होता है, हमें खुद ट्रैवल भी करना होता है, बड़े बड़े केसेस हमारे साथ होते हैं। आपके तो ट्रैवल के दौरान भी आपके साथ एक केस हुआ है, बट ज़ैनब ने एक तारीख रकम की कि ज़ैनब ने पैसे वापस निकलवाए। मैं वो भी बताती हूँ। पहले जो आप कह रहे थे कि कैब्स में होता है, वन थिंग जो मैं स्पेशली लड़कों के साथ आई मीन ये कैब और इस तरह की चीज़ों में कम होता है। खैर ये नशे वाली चीज़ तो एक खौफनाक बात है, बहुत बट एक चीज़ जो आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए कि जब आप बैठ रहे हैं एक कैब के अंदर, आपने घर के साथ लाइव लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर दी, असाइड फ्रॉम दैट अब जिसने आपको स्कैम करना है ना वो ये थोड़ी सोच रहा है कि आप भी अलर्ट बैठे हुए हैं। द वन थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि मैं बताई थी अक्सर मैं ये करती हूँ कि वैसे तो आई ट्राई कि मगरिब के बाद नहीं करूँ, इन्होंने बताया कि दिन में भी होता है बिल्कुल, बट व्हाट यू कैन डू इज़ आप गाड़ी में बैठ जाएं, आपको असल में किसी को कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? आप असल में चाहे कॉल ना भी करें, आप एयरपॉड्स लगाएं, आप प्रिटेंड करें कि आपने एयरपॉड्स लगाए हैं, वो नहीं नोटिस कर रहे आपको इतना, ठीक है? हाँ मैं बैठ गई हूँ, हाँ मेरे पास, हाँ यू हैव माई लोकेशन ना, हाँ मैं कभी कभी अगर नाम भी ले ले, नाम भी पूछ सकता हूँ भाई आपका नाम क्या है। मैं तो कभी कभी एक फेक अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा डर लग रहा हो तो मैं फेक कॉन्वर्सेशन, हाँ क्या चल रहा है, हाँ ये वो, अच्छा ओह, कभी कभी तो मैंने ये भी किया है, हाँ तुमने गन्स ली थी, ये वो करके, हाँ मेरे पास भी रखी हुई है, हाँ मेरे बैग, यू नो ना आई कैरी एवरीथिंग। आप पूरी फेक कॉन्वर्सेशन कर ले, दे विल नेवर नो। अगर कभी मुझे ज्यादा लाइक यू नो हो रहा हो कि वहम आ रहे होते कि यार उसके साथ ये हुआ था वो हुआ था, इवन व्हेन द ड्राइवर इज नॉट एक्टिंग शेडी। लेकिन कहीं की बहुत लड़कियां जो बड़ी हरास भी होती हैं, बहुत सारे रिक्शा जैसे ड्राइवर्स हैं जैसे अब वो कैब सर्विसेज के अंदर ही आ गए, वो लड़कियों को इतना हरास करते। तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि भाई मतलब रिक्शा ज़रा आपकी इसलिए कोई वो नहीं हो सकती कि सिक्योर, क्योंकि आप छलांग भी मारते हैं और आप लोगों को इशारा करके बता सकते हैं। गाड़ी में शीशे बंद हैं और वो आप देखें ना, आपके पास कंट्रोल है ड्राइवर के पास कि वो शीशे पीछे से लॉक कर दे, आप शीशा नीचे ही नहीं कर सकते, आप किसी को बाहर आवाज ही नहीं दे सकते। तो बहुत जरूरी है कि आप भी ना जरा उसकी पिक्चर लें अगर आप किसी कैब सर्विस में बैठे, क्योंकि लड़कियों को बहुत हरास किया हुआ है और ये हमारे साथ हमने शो में भी आपको बहुत सारे केसेस बताए हैं। जितनी भी मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं समझता हूँ कि जितने भी ऐसे केसेस होते हैं ना, इवन आपकी गाड़ी चोरी होती है या कोई हरासमेंट होती है या कोई आपको अगवा करने की कोशिश कर रहा होता है, देखें जो अगर आपकी किस्मत में ऐसी कोई बुरी चीज़ लिखी हुई है वो तो होनी है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरा दिमाग ये कहता है जो कि मैं करता हूँ कि आप जो चांसेस हैं ना उनको ईजी एक्सेस ना दें, उनके लिए टफ बनाएं, ताकि अगर वो जिसने जुर्म करना है उसने तो कर ही लेना है, लेकिन उनके लिए थोड़ी एफर्ट उनको करनी पड़े। जैसे मैं अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी गैराज में नहीं खड़ी होती, बाहर रोड पे खड़ी होती है। कभी जहाँ पार्किंग मिल जाती है, आपको पता है पार्किंग का मसला रहता है, तो गली में तो जगह नहीं होती, तो गाड़ी मेरी खड़ी रहती है। अब मेरी गाड़ी में ट्रैकर भी लगा हुआ है, मेरी गाड़ी में मैं जो नॉर्मल लॉक है वो भी लगा हुआ है, वो टच सिस्टम जो होता है जो शोर मचाता है वो भी, प्लस मैं मेक श्योर करता हूं मैं 5 मिनट के लिए भी कहीं जा रहा हूं तो मैं हैंडल लॉक जरूर लगाता हूं, वो जो मैनुअल होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी जो एफर्ट है उसको इंक्रीज कर रहा हूं। वो जितनी चीजें वो अगर फर्ज करो मेरी जी बात है, वो जब मेरी गाड़ी चोरी करने आएगा वो बोलेगा अबे यार ये हैंडल लॉक भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, अब दफा करो इसको, कोई और पकड़ो, तो इजी टारगेट को ढूंढेगा, तो वो मेरी गाड़ी शायद बच जाए। अगर मैं उसको मैं बोल दूंगा यार 5 मिनट के लिए तो जा रहा हूँ, 5 मिनट में ही गेम होती है। तो वही बात आती है जब खवातीन बैठती हैं उबर में, तो वो फेक कॉल ही बेशक कर लें किसी को, और लाजमी जैसे ज़ैनब बता रही हैं इस तरह से भी करें, और वो भाई का नाम लाजमी पूछे, जी भाई क्या नाम था आपका, अच्छा ये नाम है, जी ये नाम है, मैं बैठ गई। तो कम से कम ये होगा कि अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता उसका कोई इरादा है भी उल्टा सीधा, तो ट्राई नहीं करेगा, वो बोलेगा यार नहीं इसको नहीं ट्राई करना। अच्छा, फर्स्ट थिंग यू डू इज हाँ मैं बैठ गई हूँ, लोकेशन नजर है ना, हाँ पहुंच रही हूँ यार, देख लो। इससे भी पहले जहाँ से आप जा रहे हैं, अगर आपके दोस्त साथ हैं तो वो आगे खड़े होकर पिक्चर लें गाड़ी की, गाड़ी की पिक्चर लें, गाड़ी की जो नंबर प्लेट की पिक्चर लें, ठीक है, उसमें ड्राइवर की पिक्चर भी आ जाए, ऑलवेज वेरीफाई कि जो गाड़ी आई है वो वही है जो एप्लीकेशन में नंबर। लाइव लोकेशन लड़कियां, मैं कहती हूँ लड़के भी, जहाँ आपको लगे आपके छोटे बच्चे जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब स्कूल से कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो होते हैं, वो अपनी लाइव लोकेशन जरूर अपने घर के बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें सही हैं,
اس بندے کو بھی پتا ہونا ضروری ہے کہ میری تصویریں لی گئی ہیں. جی وہ پھر ایکسٹرا کیئرفل رہے گا کہ یار اس کو نہیں مطلب کرنا. اچھا چیزیں خدا نہ خاصا آپ کی اگر ہو گئی, چلا گیا, ہیک ہو گیا, اس کو ریکور کیسے کرنا ہے. اور ساتھ میں بھی کیب ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا اکثر کہتے ہیں میڈم آپ کو پانی پئیں, گاڑی میں پانی بھی پڑا ہوا ہے, پلیز پانی نہ پئیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں میں جائیے گا. پتہ نہیں جی, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا ایک اور چیز جو مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے وہ یہ کہ پلیز آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بی ایٹ یور اسنیپ چیٹ, کیونکہ آج کل ہمارے جو جنزی وہ اسنیپ چیٹ پہ بات کر رہے تھے نا, اس کا ریکارڈ کوئی نہیں رہتا, ٹھیک ہے. اسنیپ چیٹ, آپ کا انسٹاگرام, آپ کا چاہے وہ جی میل ہی کیوں نہ ہو, آپ کا فیس بک میسنجر, اس پہ آپ, یہ بھی ایک نئی چیز ہے, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. اس میں اپنی جو پکچرز ہیں, کسی بھی قسم کی پکچرز, ڈو ناٹ شیئر ود اینی ون. ایک تو میں ہمیشہ سے لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ دیکھیں, چاہے آپ کا منگیتر ہو, چاہے آپ کا دوست ہو, آپ کا سگا میاں ہو, خدا کے لیے آپ اس کو اپنی کوئی ایسی نازیبا یا جو آپ کو ہلکی سی ویسی پکچر لگا نا کہ کسی خدا نہ خاصا کسی کے ہتھے چڑھ گئی, اس کا فون چوری ہو گیا اور کسی کے ہتھے چڑھ گئی, تو آپ کی پوری زندگی خراب ہو سکتی ہے. وکیل صاحب کے پاس کتنے ایسے کیسز ویسے آتے ہوں گے؟ اس طرح کے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. میں اکثر کہا تو ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ جو ریلیشن شپ میں ہیں وہ پکچرز ایک دوسرے کو نہ بھیجیں. ایون یہاں تک ہو گیا کہ جو ہسبینڈ وائف ہیں, میرے پاس ایک ریسنٹ کیس آیا, ہسبینڈ جو ہیں وہ دبئی میں رہتے ہیں, بیوی پاکستان میں رہتی ہیں, وہ اپنی پکچرز فیس بک میسنجر کے ذریعے بھیجتی رہتی ہیں. ان کا فیس بک میسنجر ہو گیا ہیک. وہ تمام پکچرز جو تھیں جس میں پرائیویٹ پکچرز بھی, بالکل وہ جو تمام چیزیں تھیں وہ ہیک ہو گئیں. جب وہ پکچرز لیک ہو گئی, جس شخص نے ہیک کیا اس کے بعد وہ اسے بلیک میل کرتا رہا کہ مجھ سے فزیکل ہوں تو میں یہ ڈیلیٹ کروں گا, ادروائز یہ تمام چیزیں وائرل ہوں گی. اب وہ ایک میرڈ وومن, وہ تمام چیزیں پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئی. اور سب سے بڑا پرابلم کہاں آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ ایسا کچھ ہو گیا, اس کے بعد لوگوں کو کرنا کیا ہے, اویئرنیس نہیں ہے کہ جانا کہاں, کرنا کیا ہے. اب وہ پریشانی کی حالت میں آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, وہ اوور تھنک کرتے ہیں, پھر اور سوسائڈل ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب اس میں کرنا کیا ہے, آپ نے ایک اپلیکیشن لینی ہے, اپلیکیشن لکھنی ہے, تمام ایویڈنس لگانے ہیں اس کے ساتھ, جہاں سے کال آئی, ہیک ہوا, اس کی پوری ڈیٹیل وہ لکھ کے آپ نے سائبر کرائم ونگ FIA اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ کو انگریزی میں لکھیں. اور FIA آپ کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں, اگر آپ اپنا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ کا نام ڈسکلوز نہیں کریں گے. اسپیشلی لڑکیوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ ہم FIA کیسے جائیں گے تو ہمارا نام آ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ FIA آفس نہیں بھی جا سکتے تو ان کا آن لائن سائبر کرائم کا ایک لنک ہے, وہ آپ سرچ کریں گے سائبر کرائم آن لائن کمپلین کا, اس میں آ جائے گا. اس میں تمام ایویڈنس اٹیچ کریں, اپنی کمپلین لکھیں اور انہیں بھیج دیں, اور پھر اس کو ٹریک کریں کہ آیا ہوتا نہیں. اس میں پرابلم کہاں فیس کرنی پڑتی ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ہوتا نہیں ہے سائبر کرائم پہ. سائبر کرائم کا جو اسٹاف ہے وہ انڈر اسٹاف ہے. سائبر کرائم FIA کہتا ہے کہ ہمارے پاس روز کمپلینز ہزاروں میں آتی ہیں, لیکن ہمارے پاس جو اسٹاف ہے وہ 10 سے 12 کو ڈیل کرنے کا ہے, تو ہمارے پاس اتنا اسٹاف نہیں ہے. تو یہاں حکومت کو بھی کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم نے جتنی باتیں کی اس میں ہم سیلف اویئرنیس کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں حکومت کا کردار ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہا. ایگزیکٹلی, جو ہمارے ادارے ہیں, جو اسٹیٹ ہے, وہ بالکل اس میں زیرو پہ کھڑی ہوئی ہے. بالکل جی, آپ نے بڑی صحیح بات کی. اچھا میں ہمارے ساتھ یہاں پہ کیس اسٹڈی بھی موجود ہے, یہاں پہ ملائکہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ملائکہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملائکہ, آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا اسکیم ہوا؟ اچھا میں سو کے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے واٹس ایپ پہ نیو نمبر سے ایک اسکرین شاٹ آیا ہوا ہے اور کافی میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں نے پہلے اسکرین شاٹ دیکھا تو وہ کسی اپلیکیشن کے تھرو انہوں نے مجھے پیمنٹ سینڈ کی ہوئی تھی. ایگزیکٹلی ایسی تھی جیسے کہ ہم کسی کو منی ٹرانسفر کرتے ہیں, کوئی ہمیں کرتا ہے تو ہم وہ اسکرین شاٹ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں ایویڈنس کے طور پہ. تو اس میں باقاعدہ وہ ایز اٹ از ایز ویسی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے 10,000 بھیجے. صحیح. اب وہ کسی خاتون کے نام سے. آپ ایکسپیکٹ کر لیے 10,000 کہیں سے آپ کو پیسے آنے تھے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, آنے نہیں تھے. اور میں نے سوچا شاید کسی فرینڈ نے یا کسی نے دے دیے, لیکن میں نے کہا پھر بھی ایک دفعہ نام پڑھ لوں. تو نام دیکھا تو وہ نام میں کسی کو جانتی نہیں تھی. پھر میں نے کہا پہلے میسیجز پڑھتے ہیں. تو میسیج جس پہ انہوں نے لکھا کہ میری ماما, وہ مطلب ایک آدمی بات کر رہے ہیں کہ میری ماما نے غلطی سے اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 جو ہیں وہ سینڈ کر دیے, تو اب آپ نا مجھے ریٹرن کر دیں, ہم بہت نیڈی ہیں, یہ وہ مجھے ایمرجنسی میں چاہیے, آپ بس جلدی سے دے دیں تاکہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے. اچھا دوسری طرف میرے اکاؤنٹ میں پہلے سے 15,000 تھے جو میرے تھے. اب وہ اتنا اپنے آپ کو دکھا رہے تھے کہ ہم ایمرجنسی ہے, آپ جلدی کریں. اکاؤنٹ نمبر ویسے لکھا آ رہا تھا؟ جی اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا آ رہا تھا, باقاعدہ میرا نام لکھا ہوا آ رہا تھا. اچھا آپ بینک اکاؤنٹ کی بات نہیں کریے, جو فون نمبر کے ساتھ ہمارا اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے ہم ان کی بات کریں. جیسے ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ. ہاں
پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پیسے واپس کر دیں. اب کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کوئی نیڈی زیادہ ہے اور میں نے بنا ریسرچ کیے کہ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے اکاؤنٹ میں بیلنس بڑا بھی ہے کہ نہیں, میں نے, اور میرے پاس ورنہ اس اپلیکیشن کے تھرو آپ کو میسج بھی آتا ہے کہ بھائی آپ کو اس نے پیسے سینڈ کیے, لیکن میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ اتنے زیادہ وہ بیچارے بن رہے تھے نا, اور وہ مسلسل اس نے آپ کو انگیج کیا ہوا تھا, کنٹینیوسلی انگیج کیا ہوا تھا کہ نہیں آپ بھیج دیں, ہمیں بہت ضرورت ہے یہ اور وہ. خیر میں اس چیز میں آ گئی اور میں نے کہا آپ بتائیں کہ میں کس طرح بھیجوں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کال کر رہا ہوں, آپ اسپیکر پہ رکھیں, اس اپلیکیشن پہ آپ جائیں اور اس اپلیکیشن پہ جو جو آپشنس میں آپ کو بول رہا ہوں بس آپ اس پہ کلک کرتے رہیں. میں نے وہی کیا. وہ بولتے رہے ایسے کریں, میں نے ایسے کیا, وہ بولتے رہے ایسے کریں, میں نے ایسے کیا. پہلے 10,000 چلے گئے میرے اکاؤنٹ سے جو کہ انہوں نے بھیجے بھی نہیں تھے, میرے اپنے تھے 15,000. پھر 5,000 بھی چلے گئے. میں نے جب دیکھا کہ اکاؤنٹ کا بیلنس بالکل زیرو ہو گیا ہے, وہاں میں سمجھ گئی میرے ساتھ اسکیم ہو گیا. وہاں پہ ہماری ان سے لڑائی وغیرہ ہوئی, میں نے انہیں کافی باتیں سنائی, میں نے کہا کہ آپ میری پیمنٹ واپس کریں, آپ لوگ اسکیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کی پیمنٹ آپ کو واپس کر دیتا ہوں. سوری کرنے لگ گئے باقاعدہ, اسکیم کے اوپر ایک اور اسکیم. پھر وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اب جو آپ کے پاس آپشن آئے گا اس میں آپ اپنا CNIC نمبر, اپنے فادر یا ہسبینڈ کا CNIC نمبر اس میں ڈالیے گا, پھر پن ڈالیے گا, تاکہ بالکل اکاؤنٹ زیرو ہونے کے بعد بھی میرا اکاؤنٹ ان کے پاس چلا جائے, وہ پن کی وغیرہ پوری چینج کر لیں اور اگلی پیمنٹ کچھ دنوں تک آنے والی جو بھی میری پیمنٹ ہے ان کے پاس چلی جائے. کیونکہ کسی نے مجھے پیمنٹ سینڈ کرنی, جیسے جاب وغیرہ کوئی بھی, تو مجھے انہیں انفارم کرنے میں ٹائم لگے گا. اس کے علاوہ اس کو کیا پتا آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی پیسے تو ان کے پاس چلے جائیں گے نا. تو انہوں نے اس طریقے سے کیا. پھر میں نے ہیلپ لائن پہ کال کی, بہت کچھ کیا, لیکن وہ بھی دے دیا آپ نے ویسے وہ آپ کا وہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ کا وہ نہیں کیا کیونکہ میں پہلے سمجھ چکی تھی. اکاؤنٹ بیلنس خالی ہو چکا تھا, لیکن جب آئی ڈی کارڈ کا نمبر اور یہ سب مانگ رہے نا, وہاں پہ میں نے نہیں دیا. ورنہ اگر میں دے دیتی, اکاؤنٹ بیلنس بے شک خالی ہو گیا تھا, تو وہ اگلے میری آنے والی جو پیمنٹ تھی ہو سکتا تھا. آپ نے کہیں جی وہیں پہ اسی اپلیکیشن کے ہیلپ لائن پہ میں نے کال کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ کر نہیں سکتے, بس یہ کہ آپ کی پن چینج کر دیں گے اور نیکسٹ ٹائم اس چیز کا خیال رکھیے گا. اچھا ایک اور چیز, آپ نے کبھی کہیں کسی پیسے آ رہے ہو نا, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو, تو اگر آپ کو اسکرین شاٹ بھیجیں کہ جی یہ دیکھیں اسکرین شاٹ, اب تو لوگ اتنے ماشاء سے چالو ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کا پراپر بنائیں گے کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کو اتنے پیسے آئے اور آپ کو اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں آئے. تو یہ اکثر میں سیلونس کے ساتھ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو کہتے ہیں میں آپ کو آن لائن پیمنٹ کر دیتی ہوں, میں بس کیش نہیں ہے. تو پھر سیلون سے لوگوں کے خلاف یہ پہ ایکشن لیا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں اسکرین شاٹ تو بھیج رہے ہیں, اس میں آج ہی کی ڈیٹ ہے, یہی ٹائم ہے, بٹ یہ پیسے ہمارے بینک میں نہیں آ رہے. تو لوگ اسکرین شاٹس کے تھرو فوٹو شاپ کر کے چیزیں کر رہے ہیں. اچھا اب میں آخر میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں کہ آپ لوگ کیا ٹپ دینا چاہیں, کیونکہ دیکھیں یہ جس اکاؤنٹ کی بات کریں, یہ جیسے آپ کا فرض کریں آپ کا نمبر جو نمبر سے ہمارے بنے ہوتے ہیں نا اکاؤنٹ سے, ان کی بات کریں. اور جو یوزلی اسکیمرز ہوتے ہیں وہ بینک میں اپنے پیسے نہیں منگواتے, وہ بھی ایسے ہی جو چھوٹے چھوٹے جس میں میں نے بھی پیسے بھیجے ہوئے ہیں, آپ بچ گئے اس میں. تو آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ ٹپ کیا ٹپ دوں؟ آپ نے تو بلکہ ریکور کیے ہیں اپنے, یہ تو بتائیں گے جلدی سے. ون ٹائم میں نے ٹریول کرنا تھا اینڈ کوئنسیڈنٹلی اسی وقت مجھے ایک ٹریول ایجنسی نے میسج کیا کہ ہم آپ کے ساتھ نا ٹریول کانٹینٹ شوٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم پلاننگ ٹو گو ٹو ٹرکی, تو اف یو وانٹ یو نو وی کین کولیبریٹ آن دس. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں ولاگ بنا دیں, پروفیشنل ہونا چاہیے وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. می اینڈ مائی پرسنل فوٹوگرافر ہو واز آلسو فرینڈ آف مائن, میں نے کہا ہم دونوں ویسے ہی ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں واٹ kind of amount and what kind of services is convenient for you. انہوں نے کہا ہم آپ کا ویزا کریں گے, آپ کا ٹکٹ کریں گے, آپ کا اسٹے کریں گے. بیسکلی 4 lakh rupees they would spend on me اور 4 lakh on my friends. تو 8 lakh انہوں نے کہا تھا کہ یو نو اس میں ہم کریں گے, باقی آپ جتنا بھی رہنا چاہیں, آپ جتنا اپنا اوپر کریں, that's up to you. میں نے کہا perfect, this sounds great. ہم نے پلان بنایا کہ ہم میری برتھ ڈے پہ وہاں پہ ٹریول کریں گے. میری دوست نے وہاں پہ بکنگس کی ہوئی ہیں میری برتھ ڈے کے لیے. ایوری تھنگ از ان آرڈر. آئی ہیڈ نیور بین ٹو ٹرکی بفور, دس واز مائی فرسٹ ٹائم. تو آئی ڈنٹ نو کہ یہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح دبئی کے لیے ایون یو کین اپلائی آن لائن. آئی ڈنٹ نو آپ کو ایناتولیا جانا ہوتا ہے اور یہ وہ جو بھی سارا سسٹم ہوتا ہے. اچھا ڈفرینٹ ہوتا ہے, جیسے اگر آپ کے پاس ویزا ہو تو ہم تو فوراً آپ اپلائی کیا تو آپ کے ہاں دس از ناٹ آن لائن, یو ہیو ٹو گو. نہیں آن لائن جیسے میں نے بھی آن لائن امریکن ویزا, آپ کو یہاں پہ ایمبیسی ٹرکش ایمبیسی جو ہے وہاں پہ جا کے آپ کو اپلائی. تو خیر مجھے نہیں پتا تھا. اب میری برتھ ڈے کی رات آ گئی, میرے دوست میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک دوست کہتا ہے زینب ویزاز نہیں آیا ابھی تک. میں نے کہا آ جائیں گے آج ہی. کہتا ہے آج ہی ویزاز آ جائیں گے, آج ہی ہم چلے بھی جائیں گے, آج ہی ہم پیکنگ کر لیں گے. تم پاگل ہو, اسکیم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ.
oh my god, मेरी बेटे मेरे साथ स्कैम हो रहा है और अब हम क्या करेंगे. एंड द फनीस्ट थिंग वाज कि क्योंकि मैंने कहा गाइस मैं और मेरी दोस्त हम लोग इसके साथ जा रहे हैं, तो मेरे और दोस्तों का प्लान था, उन्होंने भी उसको अपने पासपोर्ट्स भी दे दिए, उन्होंने पेमेंट भी की थी. ओह माय गॉड. ठीक है. और जब ये स्कैम वाली बात हुई तो बोथ ऑफ माय गाय फ्रेंड्स उन्होंने तो भाई ये वो कॉन्टैक्ट्स को कॉल की, उन्होंने कहा बेटा ये तुम आज के आज पासपोर्ट और पैसे वापस करोगे वरना तुम्हारे साथ मेरी वाइफ की अबॉर्शन हो गई है, प्रेगनेंसी हो गई, ये हो गई है, वो हो गई, मिसकैरेज हो गई है, प्लीज पैसे की बहुत जरूरत है. हमने कहा वैसे ही बोल देते, तुमने हमारे साथ क्यों स्कैम किया. अच्छा उन लोगों की तो चीजें वापस कर दी, अब मेरी और मेरी दोस्त के वो पासपोर्ट ना वापस करे और हमने तो उसको पैसे दिए हुए भी नहीं थे, उसने हमें देने थे, उसकी वजह से हमारी पूरी ट्रिप खराब हो गई. वी वर एक्चुअली सो स्ट्रेस्ड आउट, मेरी बर्थडे खराब हो गई ये वो. अब कुछ टाइम तक ना ही केप्ट सेइंग कि मी एंड माई फ्रेंड प्लान कि हम इसके साथ टाइम कम है, जल्दी यहाँ से हम इसके साथ हम इससे पैसे लेंगे, इसने क्यों हमारे साथ इतना बड़ी ये फ्रॉड किया. उसका आईडी कार्ड हमारे पास था, किसी तरह उसको कन्विंस करके हमने उसे बुलाया, उससे मीटिंग की, डिस्कस किया, उसका आईडी कार्ड लेके रख लिया. बहुत टाइम तक ना उसने कुछ भी नहीं किया, महीने गुजर गए, हम टर्की से होके आ भी गए. फिर एक दिन उसकी कॉल आई कि मुझे मेरा आईडी कार्ड चाहिए, मुझे एक्चुअली ट्रैवल करना है. मैंने कहा तुम्हें तुम्हारा आईडी कार्ड चाहिए ना बेटा, जो तुमने पैसे देने थे वो दो. कहते नहीं ये कैसे वो. मैंने कहा मेरी बात सुनो, या तो मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी या तो मेरे साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो. यू वांट योर आईडी कार्ड बैक, यू गिव मी माय मनी, यू टेक योर आईडी कार्ड. I got the money. ये अच्छी बात है, इन्होंने पैसे दी दबंग, इसने निकाल लिए अपने पैसे. आप क्या टिप देना चाहेंगी शर्मीला? टिप यही है कि मैं कभी भी फ़ोन पे इंगेज नहीं करती हूँ. कोई भी मेरे पास कॉल आए ना, मेरे पास भी एक आधा ऐसा कॉल आई है कि आप बात करें, कोड दें, आपका अकाउंट सीज होने वाला है, आपका फ्रीज होने वाला है. मैं कहती हूँ कर दें. मैं जाके जो भी मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है मैं अपने बैंक ब्रांच पे जाऊंगी, मैं वहाँ पे मैनेजर के साथ बैठूंगी एंड देन आई डू इट. आपको इस वक्त जो करना है फ्रीज कर दें. मैं बिल्कुल भी इंगेज नहीं कर रही. कभी भी मुझे कोई कॉल आती है मैं उनको इंटरटेन नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एक तरीका होता है और वो एक ना इट्स बेसिकली गोइंग डाउन अ रैबिट होल. वो फिर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फंसते हैं और सारे जो स्कैम्स होते हैं वो फोन से ही स्टार्ट होते हैं. आई बिलीव एग्जैक्टली सामने से इन कॉल्स को ना क्विकली बस मैं बस आखिरी मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग लालच ना करें. और दूसरी बात यह है कि आप जब भी आपको ऐसी कोई कॉल आए या मैसेज आए तो थोड़ा 5 मिनट सुकून से सोचें और फिर रिस्पॉन्ड. हाजिर दिमागी अनस जल्दी से. देखिए मैं एक सिर्फ इतनी की बात कहूँगा कि आप अपने मुहाफिज खुद हैं, आप अपने दोस्त खुद हैं. OTP कभी शेयर ना करें, ठीक है. अपने मोबाइल फ़ोन में एंटी मैलवेयर एप्लीकेशन या सिस्टम में कंप्यूटर में ज़रूर इंस्टॉल करें. और तीसरा जो वसीम ने बात की थी कि अपनी पिक्चर्स आप बिल्कुल भी शेयर ना करें. डिजिटल वर्ल्ड में आप बिल्कुल भी सिक्योर. वन लाइनर पीका 2016 का लॉ अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करके उसे लाजमी पढ़ें, ये आपके अवेयरनेस के लिए काफ़ी है.